بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے بیٹی کی پرورش اور جنت کے سلسلے میں عرض کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ حد بلوغ تک پہنچ گئیں، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ دونوں ایسے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اتنے قریب ہوگا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب ہوگا جو شخص 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ بیٹیوں کی پرورش کرنا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے شخص کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کسے بیٹے عطا فرماتا ہے اور کسے جو ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، للہ ملک السماوات والارض، تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمینوں کی بھی۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے اس کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ جسے اللہ چاہے بیٹے عطا فرما دے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرما دے، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دے، اور جسے چاہے بے اولاد رکھ دے۔ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے پاس ہے، کسی عامل کے پاس یا کسی اور ہستی کے پاس یہ اختیار اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو نہیں عطا فرمایا کہ وہ جیسے کہے تو ویسے ہو جائے۔ کسی کو بیٹے کے بارے میں کہے تو بیٹا ہو، بیٹی کے بارے میں کہے تو بیٹی ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کا بیٹا آیا تو اس نے اس کو پکڑ کر، اپنے بیٹے کو پکڑ کر بوسہ دیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر اس کی بیٹی آئی تو اس نے اس کو پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھا دیا، یعنی اس کو نہ تو بوسہ دیا بیٹی کو اور نہ اس کو اپنی گود میں بٹھایا بلکہ ساتھ بٹھا دیا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فما عدلت بینہما، تم نے دونوں کے درمیان عدل نہیں کیا۔ یعنی عدل تو یہ تھا کہ وہ شخص بیٹی کو بھی بوسہ دیتا، اسے بھی گود میں بٹھاتا، ان دونوں کو وہ برابر سمجھتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ بھی فرمان ہے، لا تکرہوا البنات، کہ بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو کیونکہ وہ تو پیار کرنے والیاں اور قیمتی ہیں۔ یعنی کہ بیٹیاں جو ہیں وہ بیٹوں کی نسبت زیادہ اپنے والدین سے محبت کرتی ہیں اور مشکل وقت میں بھی وہ ان کے کام آتی ہیں، لیکن معاشرے میں ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے جو ہے وہ بیٹیوں کو کم تر نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا، تو اسلام نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی، بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور
ان پر صبر کرے، انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کھلائے پلائے اور پہنائے، تو وہ اس کے لیے روز قیامت پردہ ہوں گی۔ یعنی قیامت کے دن جب وہ شخص اگر گناہ گار ہے، اس کو جہنم کا حکم ہوتا ہے، تو جہنم اور اس شخص کے درمیان میں وہ پردہ بن جائیں گی اور اس کو جہنم سے وہ بچا لیں گی، جن کی اس نے پرورش کی، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کو کھلایا پلایا اور پہنایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی ایسا نہیں کہ اس کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ دونوں جب تک اس کے ساتھ رہیں یا وہ ان کے ساتھ رہے، احسان کرتا رہے، نیک سلوک کرتا رہے، مگر وہ دونوں اس کو جنت میں داخل کروا دیں گی۔ یعنی کسی کی اگر 2 بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، ان سے محبت سے ان سے رہتا ہے اور ان کو کھلانے پلانے کا اچھا انتظام کرتا ہے جو اس کے پاس ہے، اویلیبل ہے، تو قیامت کے دن جو ہے وہ دونوں بیٹیاں اس کو جنت میں داخل کروائیں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی شدت، سختی اور خوشی پر صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں پر اس کی شفقت کے سبب سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر 3 کی بجائے 2 بیٹیاں ہوں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر 2 بیٹیاں ہوں تو تب بھی وہ اس کو جنت میں داخل کروا دیں گی۔ تو پھر ایک آدمی بول اٹھا، اس نے کہا، او واحدۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک بھی ہو تو پھر تب بھی کیا وہ بھی جنت میں جانے کا سبب بنے گی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر ایک بیٹی بھی ہو تب بھی اس کے ساتھ نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آتی تھیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے اور ان کا استقبال فرماتے تھے اور ان کی پیشانی پر بوسہ بھی دیتے تھے۔ اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس ملنے کے لیے جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو جاتی ہیں اور سرکار کا استقبال کرتی ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی سے محبت تھی، اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کی تعلیم دی ہے۔ ہمارے ہاں بیٹیوں کو پالا پوسا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ شادی میں دے دیا جاتا ہے، اور شادی میں جہیز وغیرہ تو دے دیتے ہیں، لیکن جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہیز میں سے حصہ جو ہم دیں گے یہ حق ادا ہو جائے گا اور جائیداد میں سے حصہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جائیداد بیٹوں کے لیے ہے، اور جہیز جو کرسیاں، ٹیبل، میز اور دوسرا لیٹرم پٹرم جو ہے یہ دے کر جو وہ جان چھڑا لیتے ہیں اس سے، تو ایسے جان نہیں چھوٹنی ہے، بلکہ جائیداد میں سے بیٹیوں کو حصہ دینا پڑے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سے محبت فرماتے تھے اور بیٹیوں سے محبت کرنے کا حکم بھی آپ نے فرمایا ہے، ان کی تربیت کرنے کا بھی، ان کو تعلیم دینے کا بھی حکم فرمایا ہے کہ ان کو تعلیم اور تربیت دی جائے۔ کیسی تربیت دی جائے کہ موجودہ حالات کے مطابق آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے بے راہ روی کا شکار ہے نئی نسل جو ہے،
وہ تیزی سے جو ہے وہ پٹری سے اتر رہی ہے، تو شروع سے ہی اپنے بچوں کو جدید حالات سے آپ واقف رکھیں کہ اس وقت جو ہے باہر کیا چل رہا ہے، کیا صورتحال ہے، کیا کنڈیشن ہے۔ جب آپ کسی اسکول میں جاتی ہیں تو اسکول میں اگر بچیاں جاتی ہیں تو اسکول میں کیا چل رہا ہے، کیا کس طرح کی کنڈیشن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر جب آپ کالج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کالج میں کیسا ماحول ہے، اور اس ماحول کو جب اٹینڈ کرنا ہے تو اپنے آپ کو، اگر خراب ماحول ہے تو اس سے اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے۔ اس طرح یونیورسٹی تک پہنچنا ہے، کہیں جاب کرنی ہے، تو کس صورت میں کیسی زندگی گزارنی ہے۔ یہ والدین کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اس اساتذہ اکرام تو تربیت کرتے ہیں اسکولوں میں، لیکن اس تربیت کا کوئی خاصا اثر معاشرے پر نہیں پڑتا، اس لیے کہ 18 گھنٹے بچے جو ہیں وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں اور 6 گھنٹے لگ بھگ جو ہے وہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں اتنے زیادہ سے زیادہ باہر رہتے ہیں یا اکیڈمیز میں رہتے ہیں۔ تو گھروں میں اپنے جیسے آپ ماحول بنائیں گے، ان کو تربیت دیں گے، تو اس تربیت کا اثر بچوں پر زیادہ ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی بیماری جو برائی جو فحاشی پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے وہ ہے موبائل۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ نابالغ بچوں کو موبائل سے دور رکھا جائے، موبائل دیا بھی جائے تو اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے۔ جب وہ بچیاں بالغ ہو جائیں، آپ ان کو موبائل دیتے ہیں تو ان کو تربیت دیں کہ موبائل کا درست استعمال کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ، میں ان کو ڈاکو ہی کہوں گا کہ جو کسی کی عزت میں ہاتھ ڈالنے کے لیے موبائل کے ذریعے سے کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر وہ بچیوں کے جو ہے وہ لے کر فرار ہونے والی بات، کورٹ میرج ہے، لو میرج ہو، اور پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon.